بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان ندیم شیخ اتاری ایک نئی سیریز لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا نام ہے رویہ جو زندگی بدل دے۔ جی ہاں ناظرین، زندگی کا سفر ہر دن ایک نیا موڑ، ایک نیا امتحان اور ایک نیا فیصلہ لے کر آتا ہے۔ اس سفر میں ہمارا رویہ، ہمارا انداز، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی ہے جو یا تو ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے یا پھر ہماری زندگی کو مشکل بنا کر ناکام کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ہمارا رویہ ہی ہے یا تو ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے یا پھر ہمیں ایک ایسے گھڑے میں ڈال دیتا ہے جہاں بے سکونی ہی بے سکونی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اگر انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنا رویہ اچھا اور درست کرنا ہوگا، اور اس بیہیویئر سے، اس ایٹیٹیوڈ سے جو اچھا نہیں ہے، جو نیگیٹو ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم اپنی سیریز میں بڑی تفصیل سے کلام کریں گے رویے پر، اور اس پر بھی انشاءاللہ الکریم ہم کلام کریں گے کہ ہمارا کس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ آج کا چونکہ پہلا قدم ہے، پہلا ایپیسوڈ ہے، تو ہم کلام کریں گے صرف رویے پر۔ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، رویہ کیا ہوتا ہے، اس کی کس طرح سے تقسیم کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے، اس کی مثالیں بھی سنیں گے، اس کے ایگزامپلز بھی سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو آخر تک ہمارے پروگرام میں شامل رہے گا، نہ صرف اس ایپیسوڈ میں بلکہ آئندہ جو ہمارا ہر منڈے کو 9:40 پر یہ پروگرام آئے گا، تو لازمی طور پر آپ نے اس پروگرام میں، اس سیریز میں ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 گیسٹ ہوا کریں گے، ہمارے پرماننٹ گیسٹ ہیں ماشاء اللہ الکریم، جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر تعارف کروا دیتا ہوں، چونکہ جو ہمیں فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے نئے ناظرین ہیں، ان کو بھی بتاتا چلوں الحمدللہ ہمارے جو فرسٹ اسلامک اسکالر ہیں، ہمارے علی مدنی صاحب، ماشاءاللہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ آج کی آپ کی دن بھر کی جو مصروفیت تھی وہ میرے علم میں ہے، میرے ذہن میں ہے، لیکن پھر بھی آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بڑا اچھا کلام کریں گے اور ہمارے ناظرین کو آج بتائیں گے کہ رویہ آخر کیا ہے۔ اور بالکل قریب ہی میں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بھی اسلامک اسکالر ہیں، بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں، بڑا پیارا ان کا انداز ہے، اور یہ بھی آج یوں سمجھیے کہ اچھی خاصی ایک ایکسرسائز کر کے ہی آئے ہیں۔ پروگرام کی تیاری بھی تھی، اور ماشاءاللہ اور بھی پروگرام انہوں نے ریکارڈ کروائے ہیں، ہمارے اعظم مدنی صاحب ماشاءاللہ خیریت سے ہیں حضور؟ ٹھیک ہے، دونوں پروڈکٹ ہیں یہ ہمارے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی انڈیا کی۔ آئیے بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کی کو آگے لیے بڑھتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ رویہ، ہاں، رویہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو ذرا ہم واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رویہ کیا ہے۔ میں سب سے پہلے اعظم بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ اعظم بھائی، کیا ہے رویہ، کسے کہتے ہیں رویہ، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تاکہ ایک عام سا بندہ بھی سمجھ لے کہ آخر یہ رویہ جس پر ہم پوری سیریز لے کر آ رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ موقع دیا، اور ایک نیا پروگرام ہے، نئے جذبات ہیں، نئے تخیلات ہیں، اور یونیک پروگرام ہے واقعی میں۔ تو جو آپ کا سوال تھا رویے کے حوالے سے، جی، رویہ جس کو بیہیویئر بھی کہا جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ جی، آج کل ہمارے معاشرے میں ایٹیٹیوڈ کا جو ورڈ ہے وہ تھوڑا نیگیٹو وے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو اصل میننگ ہوتا ہے وہ رویہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، نیگیٹو بولا بھی جاتا ہے، نیگیٹو انداز میں، بڑا خراب ایٹیٹیوڈ ہے اس کا، اللہ اکبر، یہ بھی بولتے وقت بھی تھوڑا سا چہرہ اچھا نظر نہیں آتا اس کا۔ تو معاشرے میں ایٹیٹیوڈ
جو ہے وہ نگیٹو وے میں بولا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل میننگ جو ہوتا ہے وہ رویہ ہی ہوتا ہے. اچھا. اور رویے کی مختلف تعریفات کی جاتی ہیں، سائیکالوجسٹ لوگوں نے بھی بہت ساری تعریفات کی ہیں، ٹھیک ہے. اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس پہ بھی. ایک تعریف لکھی جاتی ہے کہ انسان کا اپنا اختیار کیا ہوا وہ طریقہ کار کہ جو اس کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتا ہے، ٹھیک ہے. جو اس سے روزمرہ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. لیکن ندیم بھائی کہ کبھی کبھی انسان کا رویہ خود اس کا اختیار کیا ہوا پسندیدہ بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ انسان کو ویسا ایکٹ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کا جو ہے وہ رویہ تھوڑا نرم لہجے والا ہے، خوش مزاج ہے، لیکن اسے کبھی کبھی ماحول ایسا مل جاتا ہے کہ یا کبھی کبھی ضرورت ایسی پیش آ جاتی ہے کہ بچہ نہیں مان رہا تو اسے انداز تھوڑا مختلف کرنا پڑے گا، یا طالب علم نہیں مان رہا تو ٹیچر کو انداز تھوڑا مختلف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس ماحول کی وجہ سے اسے اپنا وہ بیہیویئر بھی اپنانا پڑتا ہے، وہ رویہ بھی سامنے لانا پڑتا ہے جو اس کا ایکچوئل میں نہیں ہوتا. تو انسان کا اختیار کیا ہوا بھی رویہ ہوتا ہے، اور کچھ غیر اختیاری بھی رویے ہوتے ہیں ایز اے سچویشن جو سامنے آ رہے ہوتے ہیں. رویے کا جو بیسیکلی تعلق ہے وہ ہماری سوچ سے ہے. اوکے. انسان پہلے سوچتا ہے، پھر وہ سوچ مسلسل جاری رہتی ہے، پھر ان خیالات کو جب انسان پریکٹیکل لائف میں لا کر کاموں کو جب سر انجام دے رہا ہوتا ہے تو جو چیز کھل کر سامنے آتی ہے، جو اخلاق سامنے آتے ہیں، جو عمل سامنے آتا ہے، اس کو رویہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں نے رویے کی تعریف کچھ یوں انداز میں بھی کی ہے کہ اس کا تعلق بیسیکلی سوچ سے ہوتا ہے، اور ہمارے عقائد، ہمارے تخیلات، ہمارے تھاٹس سے جو ہے نا وہ اس کا زیادہ گہرا کنیکشن ہوتا ہے. تو ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہماری جو مینٹل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور ہماری جو ایموشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان تینوں کے مجموعے کا نام بھی رویہ کہا جاتا ہے. اور رویہ بہت اہم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، کہ رویہ ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کی شخصیت اس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، اس پر منحصر ہوتی ہے. بندے کا رویہ اچھا ہوگا تو اسے پھر جو ہے نا وہ اچھا انسان بھی کہا جاتا ہے، اور اگر بندے کا رویہ برا ہوتا ہے تو اسے برا انسان بھی کہا جاتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں اعظم بھائی تو غلط نہیں ہوگا کہ رویہ ہی ہے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. کیا بات ہے. کیونکہ انسان تو چلا جاتا ہے، صحیح ہے. لوگ اس کی خوبصورتی کو بھول جاتے ہیں، اس کی قد و قامت کو بھول جاتے ہیں، لیکن جو یاد رکھا جاتا ہے وہ ہے اس کا رویہ. اور اسی رویے کی ہم بات کر رہے ہیں جو انسان کی زندگی بدل دے. ایسا بدلے کہ وہ زندگی اپنی آسان بنائے، اچھی بنائے، خوشگوار بنائے، اور جب جائیں دنیا سے تو لوگ اس کے رویے کو یاد کریں. اچھا، یاد کریں، اچھے رویے کو یاد کریں. کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو برا رویہ اپنا کر جاتے ہیں، ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا، تو لوگ پھر یاد کرتے ہیں کہ یار یہ مر گیا، لیکن یہ ٹھیک ہے، مر تو گیا، دنیا سے چلا تو گیا، لیکن لوگ بڑے سکون میں آ گئے، اس کا بیہیویئر اور اس کا رویہ ایسا تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں علی بھائی کی طرف. علی بھائی، بیہیویئر اور رویہ جس پر ہم لوگ آج گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اس میں ناظرین یوں سمجھیے کہ آپ اتنی وسعت ہے اور اتنی ڈیٹیل ہے کہ ہم پورا ایپیسوڈ ہی آج رویے پر کر رہے ہیں تاکہ ہم سمجھا سکیں کہ رویہ کیا ہے. ہماری جو سیریز ہے اس کی بنیاد ہے، ہماری جو سیریز ہے گویا کہ آج ہم اس کے اصول بیان کر رہے ہیں، کچھ پوائنٹس بیان کر رہے ہیں. آگے کے ہمارے جو ایپیسوڈس ہوں گے، آگے ہم جو سیریز کو لے کر چلیں گے، ہم کہیں نہ کہیں اس میں اسی کے درمیان میں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کیٹیگرائز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کہاں، کس منزل پر، کس نہج پر، کس اسٹیپ پر ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ یہ کیسا، کس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ. جی علی بھائی، اگر ہم تقسیم کرنے جائیں اس کی، کچھ اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں رویے کو، تو آپ کتنی اس کی قسمیں کریں گے کہ رویے کی کتنی قسمیں ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ لے کر آئے ہیں. میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ الرحمن یہ رویے کے اوپر جو پروگرام لے کر آئے ہیں اس سے ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. چونکہ ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور رویہ ہم میں سے ہر ایک کا ہوتا ہے، اور اگر اچھا رویہ ہم اپنائیں گے انشاءاللہ تو معاشرے کے اندر بھی ہم اچھے انسان کے طور پر ابھریں گے. کیا بات ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے حوالے سے علم حاصل کریں گے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ اسٹیپ اٹھایا، قدم اٹھایا اس طرف. اور میں ناظرین سے اب آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی طرف آنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ آج پہلا ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں، لاسٹ تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن
अच्छे रवैये अपनाने की कोशिश करनी है। माशाअल्लाह। नदीम भाई, जो आपने कहा कि रवैये कितने तरह के होते हैं, तो रवैये आम तौर पर जो है 2 तरह के होते हैं। मैं उसको आसान समझाने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, एक रवैया जो होता है वो होता है अच्छा रवैया, दूसरा बुरा रवैया। ठीक है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक होता है मुस्बत, एक होता है मनफी। मज़ीद मैं आसान करूँ, अगर इंग्लिश में मैं उसको अगर यूँ अदा करूँ, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है। अच्छा और बुरा रवैया ये होता है, अच्छा रवैया भी आदमी की ज़िंदगी को बदल देता है। क्या बात है। और बुरा रवैया भी आदमी की ज़िंदगी को बदलता है। अच्छा। लेकिन वो जो बदलाव होता है वो अच्छा नहीं होता है। रवैये की आपको मैं कुछ मिसालें दूँ समझाने के लिए। जी जी। मिसाल के तौर पर किसी ने आपको गाली दे दी। अब गाली जब किसी ने आपको दी तो उस वक्त आपकी सोच जो आएगी, उस पर जो आपका रिएक्शन होगा वो आपका है रवैया। ठीक है। किसी ने आपको गाली दी, अब उस वक्त जो है ना 2 तरह के रिएक्शन आप दे सकते हैं। एक आपका यूं होगा, आपका चेहरा जो है इस तरह से होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ठीक है, मुस्कुराने वाला। और दूसरा जो रवैया आपका उस वक्त निखर कर आएगा वो ये हो सकता है ना, आपकी आंखें बाहर होंगी और चेहरा फूला हुआ होगा, और साथ में हो सकता है कि मज़ीद मिर्च मसाला डालने के लिए 2-3 गालियाँ भी वहाँ पर दे दी जाए। ये 2 तरह के रवैये हैं नदीम भाई। पहला जो रवैया है वो है मुस्बत रवैया। ठीक है। और दूसरा जो है मनफी रवैया। पहला अच्छा है, दूसरा ये बुरा है। इन दोनों रवैयों की वजह से बहुत कुछ तब्दीली आ सकती है। अब हमें क्या करना है, अच्छा रवैया अपनाना है। मेरे सामने ये इस वक्त पानी रखा हुआ है। अच्छा। और प्यास भी है। क्या बताने वाले हैं इससे? मैं पहले पानी पी लेता हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आप पानी पी रहे हैं और ऐसा लग रहा है कुछ बताने वाले भी हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पानी पिया। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, मैं आज़म भाई से पूछूंगा, आज़म भाई इस गिलास में आपको क्या दिख रहा है? इस गिलास में आपने आधा पानी पी लिया है, आधा पानी दिख रहा है। अच्छा, नदीम भाई क्या कहेंगे आप इस गिलास के बारे में? मुराद यही कि पूरा भरा था। अच्छा। आपने आधा पिया तो अब आधा बचा है। आधा बचा। इसके बाद अब पिएंगे तो इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जी जी। नाज़रीन, सोच से रवैया बनता है। दोनों की अपनी अपनी सोच। आपकी भी कुछ ना कुछ सोच इसके हवाले से होगी। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये पानी जो है आधा गिलास भरा हुआ है, कुछ ये कहेंगे कि आधा गिलास खाली है। आधा गिलास भरा हुआ है ना, ये जो आपकी सोच से रवैया पैदा हुआ ये है मुस्बत रवैया। ये है अच्छा रवैया कि आपने जो है ना भरा हुआ जो है उसको आपने देखा। और जो लोग ये कहते हैं कि गिलास खाली है आधा, तो उनका जो रवैया है इस गिलास के ताल्लुक से वो है मनफी रवैया, वो अच्छा रवैया नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे जो रवैये होते हैं 2 तरह के होते हैं, अच्छे रवैये भी होते हैं और बुरे रवैये भी होते हैं। अच्छा रवैया बाज़ औक़ात आपको बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत आगे तक पहुंचा देता है, इतना आगे तक पहुंचा देता है कि जहां तक आपको गुमान भी नहीं होगा। मैं इस पर आपको एक मिसाल और दूं। नाज़रीन ज़रा तवज्जो कीजिएगा, एक बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है जी, जिसने सबसे पहले बल्ब इजाद किया। बल्ब, लाइट सबसे पहले जिसने जो है ना बनाई। आज आप देखिए ना, हम भी लाइटों के अंदर बैठे हुए हैं, आप भी लाइटों के अंदर बैठे हुए होंगे। जिसने सबसे पहले लाइट बनाई बहुत ज़हीन आदमी होगा। वो ज़हीन बना कैसे? अच्छा, मैं आपको उसकी कहानी बताऊं। तो वो खुद लिखता है कि उसकी जब स्कूल वो पढ़ने जाता था तो स्कूल में एक दिन उसके टीचर ने एक कागज़ पर कुछ लिखकर उसको कहा कि अपनी माँ के पास ले जाओ। अच्छा, वो अपनी माँ के पास आया और माँ के पास आया तो माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी और पढ़ने के बाद काफ़ी रोने लगी और कहा कि बेटा, तुम्हारी टीचर ने इसमें ये लिख कर भेजा है कि आपका बेटा बहुत ज़हीन है, बहुत इसके अंदर दिमाग है, इंटेलिजेंट है और हम इसको पढ़ाने से कासिर हैं। इतना बेहतरीन उस्ताद हम जो है वो नहीं ला सकते हैं। अच्छा। लिहाजा आप इसको पढ़ाएं और आप इसका कुछ करें। अच्छा, जब उस बेटे ने अपनी माँ की ये बात सुनी कि मैं इतना ज़हीन हूँ, इतना मेरे अंदर दिमाग है, तो उसने कहा कि अब मैं कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। अपनी माँ के पास पढ़ता रहा। एक वक्त वो आया कि बड़ा हुआ और एक बहुत बड़ा साइंसदान बन गया और उसने बल्ब भी इजाद किया। अच्छा, जब उसने बल्ब इजाद किया, इतना बड़ा साइंसदान हुआ, एक मरतबा क्या हुआ कि वो घर के अंदर कुछ चीज़ें तलाश कर रहा था। इसी तलाश करने के बीच में एक बक्से पर उसकी नज़र पड़ी।
اس بکسے کو اس نے کھولا, اس باکس کو کھولا, اس میں وہی چٹھی اس کو نظر آئی. اچھا. اس وقت تو پڑھ نہیں پایا تھا, اس کی ماں نے پڑھی تھی. اب اس نے جب اس کو کھول کر پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا ندیم بھائی کہ میں ٹیچر ہوں اس بچے کی, اور آپ کا جو بچہ ہے کلاس کے اندر سب سے کند ذہن, اللہ اکبر, سب سے زیادہ کمزور ہے. اچھا. اور ہم لوگ اس کو پڑھاتے پڑھاتے پریشان ہو چکے ہیں, کل سے اسکول مت بھیجیے گا, آپ اس کی ماں ہے, آپ ہی پڑھائیے گا. اچھا اچھا. اس نے یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد جو لائن لکھی نا, اس نے کہا کہ میں سب سے کند ذہن بچہ تھا, لیکن میری ذہین ماں نے مجھے ذہین بنا دیا اور صدی کا بہت ذہین ترین انسان بنا دیا. کیا بات, کیا بات. یہ ہے دیکھیں ندیم بھائی, اچھا رویہ, اس کی ماں کا اچھا رویہ تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا ذہین آدمی بن گیا. اور ہمارے معاشرے میں اگر اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں تو یہی چیز اگر ہمارے یہاں پر ہوتی ہے تو بچہ اگر اسکول میں فیل ہو گیا, کلاس میں فیل ہو گیا, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کا حوصلہ پست کر دیتے ہیں. اس رویے کی وجہ سے, اس کو تانا دینے کی وجہ سے, اس کو ڈانٹنے کی وجہ سے, اس کو مارنے کی وجہ سے بچہ حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. ناظرین, یہ تو ایک مثال تھی جو علی بھائی نے دی ہے, بہت اچھے انداز میں مثال بیان کی ہے, اور ایک سمجھے کہ رویہ سامنے آیا جس کا ایک نتیجہ تھا کہ اگر یہ ماں اپنے اس بیٹے کو نہ سنبھالتی تو شاید آج دنیا کو یہ بلب نہ ملتا. ٹھیک ہے, کچھ اور ملتا, لیکن کم از کم یہ نہ ملتا, کیونکہ یہ اسی کے حصے میں آیا. کیا ہوتا اللہ بہتر جانے. لیکن اس ٹیچر کا جو بیہیویئر تھا, یوں سمجھ لیجیے اس کا جو رویہ تھا, وہ تو ایک طرح سے ہو سکتا تھا کہ وہ دنیا کو ایک سائنٹسٹ نہ دے سکتا. یہی تو اس کا ایک انداز اور ایک رویہ تھا. تو یہی ہے نتیجہ. کیا ہے, وہی ہے رویہ جو زندگی بدل دے. ہم دونوں رویوں کو بیان کر رہے ہیں. ایک وہ پوزیٹیو رویہ, جی ہاں, پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہماری زندگی کو بہتر کر سکتا ہے, بلکہ ہماری نہیں, ہمارے ذریعے, یا اگر ہم اس رویے کو اپنائیں اور جناب اس بیہیویئر کو اپنائیں تو ہمارے ذریعے دوسروں کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم انسان ہیں, انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں, انسانوں کے درمیان میں رہتے ہیں, تو ہمارا رویہ تو اچھا ہی ہونا چاہیے. اب دوسری طرف وہ رویہ بھی ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو رویہ زندگی تو بدلتا ہے, لیکن وہ بدلنا بہت برا ہوتا ہے, جہاں عموماً بندہ اپنے آپ کو کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتا, نہیں چاہتا کہ میرا رویہ کچھ اس طرح کا ہو. اور بھی مثالیں ہم اس میں لے سکتے ہیں, میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں. اعظم بھائی, آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے؟ ہاں, اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں, ہمارے معاشرے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. ہر چیز کو دیکھنے کے دو پہلو ہوتے ہیں. جی, جیسے علی بھائی نے بھی کافی لمبی اور طویل گفتگو کی کہ ماشاءاللہ اچھی گفتگو کی کہ مثبت رویہ بھی ہوتا ہے, منفی رویہ بھی ہوتا ہے. ایک مثال دیکھیں, اس کا سامنے کاغذ بھی رکھا ہوا ہے. علی بھائی کاغذ تھوڑا سا دیں, کاغذ دے دیں میں علی بھائی کو. جی, تم سے کچھ بتانے والے ہیں آپ ناظرین کو. ٹھیک ہے, چلیں ہر اعظم بھائی چیز کو کیا دیکھنے بتا کے رہے دو ہیں؟ طریقے ہوتے ہیں, اور معاشرے میں کتنا کس چیز کو اچھا لیا جاتا ہے اور کتنا برا لیا جاتا ہے, اس کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اس ایگزامپل سے جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. میرے پاس وائٹ پیج ہے, اس پر میں نے ایک نشان بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا سا ڈاٹ. جی, اب میرا سوال یہ ہے, ناظرین آپ کو بھی دکھ رہا ہوگا, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس پر کیا نظر آ رہا ہے؟ کریم بھائی آپ کو بھی دکھ رہا ہے, اور علی بھائی کیا نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کو؟ تو لازمی طور پہ اوبویسلی یہی جواب ہوگا کہ اس پر بلیک ڈاؤٹ ہے, بلیک ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک ہی بلیک ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے, 2 نہیں ہے, 3 نہیں ہے, زیادہ بڑا نہیں ہے, چھوٹا سا ہے. لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا پیج ہے, اس پورے پیج, یہ پورا جو پیج تھا یہ پورا وائٹ ہے, اور اس پر ایک بلیک نقطہ لگا ہوا ہے. تو ہمیں کبھی کبھی پورا پیج نظر نہیں آتا ندیم بھائی, ہمیں وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو نیگیٹو والی ہوتی ہے, جو بلیک نقطہ لگا ہوا ہے اس پر نظر جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں کافی حد تک ہوتا ہے. یہ بھی ایسا ہوتا ہے نا اعظم بھائی کہ اس کو اگر ہم اس مثال کو اگر ہم دیکھیں انسانوں کے اعتبار سے, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے گھر کے اندر بھی جن کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں, 1-2 خامیاں ہیں نا, ہم وہی خامی دیکھتے ہیں. یہ ہمارا رویہ ہے اس کے تعلق سے کہ ہم نے
اس کے حوالے سے جو ہے منفی رویہ اختیار کیا، اس میں وہ چیز دیکھی جو نہیں دیکھنی چاہیے تھی. ایک ہی تو غلطی ہے، دو ہی تو غلطی ہے، اور جو اس کے اندر سینکڑوں اچھائیاں اس کو ہم نے نہیں دیکھا. اچھا ہمارے اندر بھی اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہم میں کیا تلاش کریں؟ تو جواب اندر سے آئے گا. لوگ مجھ میں اچھائیاں تلاش کریں، میری اچھائیوں پر نظر رکھیں، اور میری جو خامیاں ہیں، میری جو کمزوریاں ہیں اس کو اگنور کریں. تو بڑی پیاری مثال دی کہ یہ بھی ہمارا ایک رویہ ہی ہے کہ اتنا اچھا انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، اللہ پاک نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ کسی منصب پر ہیں، کسی جگہ ہے، اگر اس نے کچھ غلطی کی ہے، اگر کوئی مسٹیک کی ہے. اچھا کبھی کبھی تو ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ جس نے مسٹیک کی ہے، جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے، یعنی ہم جس کے بارے میں ایک نیگیٹو ہمارا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ رکھتے ہیں اور بیڈ ایٹیٹیوڈ سے پیش آتے ہیں، غلط رویہ ہمارا ہوتا ہے کہ یار یہ فلاں بندہ ایسا ہے. علی بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اعظم بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اس شخص کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں نے کچھ ایسا کیا ہے، لیکن سامنے والے کا رویہ یہ فوراً نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے کہ فلاں بندہ یہ ایسا ہے. تو یہ رویہ ہے جو آپ کو اچھا بناتا ہے، جو آپ کو لوگوں کے لیے اچھی سوچ رکھنے کا ذہن دیتا ہے. تو سوچ ہی ہے، اگر بیسک دیکھیں تو ہم سوچ ہی ہیں جو آپ کے رویے کو تشکیل دے رہی ہوتی ہیں، آپ کی زندگی کے روزمرہ کے جو کام ہیں، جو معاملات ہیں، اس کو ابھار رہی ہوتی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثال لی جا سکتی ہیں. لہٰذا رویوں میں سب سے پہلے غور یہی کرنا چاہیے، چونکہ اس کا تعلق اس کی اسٹارٹنگ سوچ سے ہے. اگر سوچ ہماری پوزیٹیو ہوئی، اگر ہماری تھنکنگ جو ہے وہ پوزیٹیو ہوئی، تو یقین جانے ہمارے رویے یہ بہت اچھے ہوں گے، ہمارا انداز یہ بہت اچھا ہوگا، جو اسلام بھی چاہتا ہے. جی ہاں، اسلام بھی چاہتا ہے، نہ صرف مذہب اسلام چاہتا ہے بلکہ ہر مذہب اس کو پروموٹ کرتا ہے. ہر مذہب اس کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کہیں نہ کہیں تعلیم بھی دے رہا ہوتا ہے. جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یوں سمجھیے کہ انسان اس کو پسند بھی کرتا ہے، انسانیت اس کو پسند بھی کرتی ہے. تو ہمارا رویہ یہ پازیٹیو ہونا چاہیے. اور بھی مثالیں اس کی کافی ساری ہو سکتی ہیں، لیکن اب اس کے بینیفٹ کی طرف بھی ہم جائیں گے تاکہ ہم آگے کے جو ہمارے ایپیسوڈس ہیں اس کے لیے ہم کلیئر کر سکیں. کیونکہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ رویے پر بات کر رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ پر بات کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں بندہ اپنے رویے کو اچھا کرے؟ اس کو کیا فائدہ ملے؟ کیونکہ بات تو فائدے کی ہوتی ہے. آج یعنی بندہ جو ہے وہ کہیں پر بھی کھڑا ہوتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ میرا فائدہ کیا ہے. تو آخر ناظرین، علی بھائی، اعظم بھائی، یہ کیوں ہمارے پروگرام کو سنیں یا کیوں اپنے رویے کو اچھا کرنے کی کوشش کریں؟ اس کے کچھ بینیفٹس ہم کو بتانے ہوں گے اس ایپیسوڈ میں، تاکہ ہم آئندہ کے جو ہمارے ایپیسوڈس ہیں اس میں ہم وہ، کیونکہ ہم بیان کریں گے کہ والدین کے ساتھ ہمارے رویے، دوست و احباب کے ساتھ ہمارے رویے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے رویے وغیرہ وغیرہ، بڑی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ناظرین ہم گفتگو کرنے والے ہیں. بس آپ FGN پر رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ آپ کو ہم کئی مثالیں دیں گے، کئی اس طرح کی انٹرسٹنگ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے، کچھ یونیک باتیں بتائیں گے جس کے ذریعے سے ہم جانیں گے کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. دنیا کیا چاہتی ہے، لیکن ہمارا مذہب کیا چاہتا ہے، اور انسانیت کیا چاہتی ہے. ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں، ہم کردار کی بات کر رہے ہیں، ہم کریکٹر کی بات کر رہے ہیں، کریکٹر کو اچھا بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو اگر اعظم بھائی کی طرف میں بڑھوں، اعظم بھائی کیا بتائیں گے کہ اگر بندہ رویہ اپنا اچھا کرتا ہے، اچھا رویہ اپناتا ہے، تو اس میں آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا رویہ اپناتا ہے تو مثبت رویہ ہی انسان کی لائف چینج کرنے کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کی زندگیاں بدل دیتا ہے. کیوں بدلتا ہے؟ کیونکہ اس کا بیسیکلی تعلق ہماری سوچ سے ہوتا ہے. جیسے ہماری ڈسکشن بھی چل رہی ہے، گفتگو بھی چل رہی ہے کہ بندہ جس طریقے کا سوچ رہا ہوتا ہے اس طریقے کا پھر وہ ایکٹ کرتا ہے، اور پھر وہ ایکشن کرتا ہے، پھر اس پر ریئیکشن ہوتا ہے. تو اگر پازیٹیو سوچ رہا ہے، کچھ اچھا سوچ رہا ہے، تو پھر اچھا ہی عمل کرے گا وہ. تو اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس کے واقعی میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی کیسے بدلتی ہے. انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ ہم غور کریں تو ہمیں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ انسان کی زندگی مثبت رویے سے کیسے بدلتی ہے. کیا بات ہے. وہ اس طور پہ کہ دیکھیں، سب سے بڑا اور سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کچھ اچھا سوچتا ہے اور پھر کچھ اچھا کرتا ہے، مثبت رویہ اپناتا ہے، تو وہ جو بے سکونی ہوتی ہے انسان کے اندر اور بے چینی جو ہوتی ہے، وہ اس سے جو ہے نا وہ دور ہوتا ہے. انسان کے دل کو سکون ملتا ہے.
انسان کے دل کو قرار ملتا ہے. ایک جو ہوتا ہے نا کہ انسان نگیٹیوٹی میں جب جی رہا ہوتا ہے، ہر وقت منفی سوچ رکھنا، ہر وقت جو ہے وہ منفی رویہ لوگوں کے ساتھ رکھنا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ جو ہے نا وہ بے چینی کی طرف جاتا ہے، ڈپریشن بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ایک قلبی اطمینان نہیں مل پاتا. یعنی میں سمجھوں کہ جو اگر بینیفٹ اس کے وہ یہ کہ بندہ جو ہے وہ پرسکون رہتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو وہ خواہ اپنے آپ کو اس نے ایک ایسے جیل میں قید کر لیا ہے کہ جس میں قید وہ خود ہوا ہے. صحیح اور اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں نکل رہا ہوتا ہے اور بے سکونی سے پھر انسان کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. سکون انسان کی زندگی میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ بڑے بڑے کام کر سکے گا اور اپنی زندگی کو بدل سکے گا. ایک اور جو سب سے بڑا فائدہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس کا کانفیڈینس بہت مضبوط ہوتا ہے. اچھا، اسے خود اعتمادی بہت آتی ہے. بندہ جب مثبت رویہ رکھتا ہے، اچھا رویہ رکھتا ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھا ملتا ہے، اچھا بیٹھتا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، تو نگیٹو چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے، جس سے وہ جو ہے نا اپنے آپ کو ہر جگہ ثابت قدم رکھ سکتا ہے، اپنے کانفیڈینس میں بھی جو ہے نا وہ مضبوط رہ سکتا ہے. ایک اور جو سب سے یونیک فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے، ہمارے جو فرینڈ سرکل ہے، فرینڈ شپ ہے، تو یہ بہت مضبوط ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ مثبت رویہ جب ہم نے کسی کے ساتھ اچھا اخلاق کیا، اچھے اخلاق سے ہم پیش آئے اور سامنے والا یہی امید رکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے ہر بندہ ملے تو اچھے سے ملے، ہے نا. تو جب ہم اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں، اچھا رویہ رکھتے ہیں تو انسان کی دوستیاں گہری ہوتی ہیں، انسان کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کی زندگی میں سکون آتا ہے اور یوں لائف چینج ہو رہی ہوتی ہے. نہ صرف زندگی بناتا ہے بلکہ ایک اچھا معاشرہ بناتا ہے، اچھا سماج بناتا ہے، اچھا دوست بناتا ہے، اچھا خاندان بناتا ہے. صحیح کیا بات ہے. اسی طریقے سے جب بندہ اگر کوئی ایسی پوسٹ پر ہے کہ جو حاکم والا کام کر رہا ہے، جو لیڈرشپ والا کام کر رہا ہے، تو اس وقت اس کو فیصلے کرنے میں جو ہے نا وہ یہ جو مثبت رویہ ہوتا ہے وہ بہت کارآمد ہوتا ہے. یعنی فیصلہ جو ہے وہ کلیئر کر رہا ہوتا ہے. جہاں سامنے والے کے مائنس پوائنٹ پہ اس کی نظر ہوتی ہے وہاں وہ پازیٹیو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، پلس پوائنٹ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب پلس پوائنٹ پہ بھی نظر ہوتی ہے تو بندہ فیصلہ کرنے میں کلیئر ہوتا ہے. تو فیصلہ سازی میں یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جب انسان کا رویہ پازیٹیو ہوتا ہے اور سوچ اس کی جو ہے وہ مثبت ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر بائی چانس اسے کبھی ناکامی محسوس ہو بھی، کسی زندگی میں کبھی کسی کام میں وہ ناکام ہو جائے تو وہ ناکامی سے سبق حاصل کر رہا ہوتا ہے. اچھا. اور واقعی میں ناکامی ایک سبق دے کے جا رہی ہوتی ہے انسان کو. اب دیکھیں نا، دو بندے ہیں، ایک بندے نے وہ کام کیا جو اسے کرنا تھا، اس نے جب وہ کام کیا تو وہ پہلی بار میں اس میں کامیاب ہو گیا، اور ایک دوسرا بندہ ہے اس نے 10 بار وہ کام کیا تو 10ویں بار میں وہ کامیاب ہوا جا کر، 9 بار فیل ہوا. تو بظاہر ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ پہلی بار میں کامیاب ہو گیا تو یہ اچھا ہے. تو اگر دونوں کی نالج کی بات کریں تو نالج جو ہے وہ پہلے والے بندے سے زیادہ دوسرے والے کے پاس ہے، کیونکہ اس کو 9 راستے ایسے پتہ ہیں کہ اگر وہ اس طریقے سے جائے گا تو وہ ناکام ہوگا. ناکامی کے 9 راستوں کا علم اس پہلے والے کو نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ناکامی جب آ رہی ہوتی ہے تو بندہ اس سے سبق حاصل کر رہا ہوتا ہے جب مائنڈ سیٹ اس کا پازیٹیو ہوتا ہے، جب اس کا رویہ جو ہے نا وہ مثبت ہوتا ہے. تو یہ چیز کھل کے سامنے آتی ہے کہ جب ہم اپنا رویہ مثبت رکھتے ہیں، جب اپنا بیہیویئر جو ہے نا پازیٹیو رکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس غلطیوں کو جب بندہ جو ہے وہ سیکھتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے پھر کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو پھر کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے. یوں زندگیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے بندے کو خود پہ بھی یقین ہوتا ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور زندگی میں امید قائم رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندے کا جو بھروسہ جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب مثبت پہلو والا ہوتا ہے، مثبت سوچ والا بندہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو محسوس کرتا ہے، اس کو جو ہے نا اپنے اندر جو ہے نا وہ فیل کر رہا ہوتا ہے اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہوئی ہے، یہ نعمت بھی دی ہوئی ہے. تو جب خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس پر شکر بھی کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جب نگیٹو والا بندہ ہوگا تو اس کی نظر نعمتوں سے کم اور جو نعمتیں نہیں ہیں اس کے پاس اس کی طرف زیادہ جائے گی. ہاں، تو یہ نعمتوں کے اندر غور کرنا، نعمتوں کے بارے میں سوچنا، پھر انسان کو خوشی ملنا، پھر اس پر رب کا شکر ادا کرنا اور ایک بہترین اور پرسکون لائف گزارنا، یہ مثبت رویے اور مثبت جو ہے وہ سوچ رکھنے والے کے حصے میں آتا ہے. کیا بات ہے. ناظرین، آپ سے سوال ہے، کیا باقی رہا ہے اس کے بینیفٹس میں؟ یعنی اگر بندہ اپنے رویے کو اچھا رکھے، اپنا
ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ گڈ رکھیں، پازیٹیو رکھیں. آپ دیکھیں کون سا ایسا جو ہے فائدہ ہے جو اس میں نہیں ہے. ساری چیزیں مل گئی، ذہنی سکون مل گیا جس کی تلاش میں آج ایک سوال میں کرنا لوگ چاہوں گا دوائیاں ندیم کھا بھائی، رہے ہیں. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ مثبت رویے رکھنے میں، مثبت پہلو اپنانے میں نقصان کیا ہے؟ نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ اگر یہی بات کریں کہ اگر کوئی بندہ منفی رویہ اپناتا ہے تو اس کے تو نقصان ہی نقصان ہوتے ہیں. اگر کوئی پیشہ ور بندہ ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، تو اگر اس کے اندر وہ جو ہے وہ نیگیٹو رویے اپناتا ہے، بد اخلاقی سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بزنس لاس میں چلا جائے. اور ہوتا ہے بارہا، ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو پازیٹیو چیزیں اپنانے میں، مثبت رویہ رکھنے میں فائدے ہی فائدے ہیں. فائدہ ہی فائدہ ہے. فائدے سے یہ خالی نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کے رویے اچھے ہیں، پازیٹیو ہیں. وہ لوگ اس سے ناآشنا ہیں جن کے رویے اچھے نہیں ہیں. وہ ادھر ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ وہیں سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جس کی کوئی منزل نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. وہ کبھی اس کے بارے میں سوچیں گے، کبھی اس کے بارے میں سوچیں گے، کبھی وہ اس کے خلاف جاتے ہیں، کبھی اس کے خلاف جاتے ہیں. لیکن جو پازیٹیو رہنے والا بندہ ہے ناظرین کرام، جو اچھا رویہ اپنانے والا ہے، وہ بندہ پرسکون رہتا ہے، سب سے مل کر رہتا ہے، سب سے اس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں. ایسے لوگ مجھے بھی یاد آ رہے ہیں، آپ کو بھی یاد آ رہے ہیں کہ ایسا معلوم نہیں پڑتا علی بھائی کہ کچھ لوگ ایسے آپ کے مائنڈ میں بھی آ رہے ہوں گے، جو سوچ رہے ہیں وہ بھی، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی، ان کے بھی مائنڈ میں آ رہے ہوں گے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں خاندان میں جن کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ جس سے بھی ملتے ہیں نا شاندار ملتے ہیں، بولتے ہیں تو ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے پھول جھڑ رہے ہوں. کیا بات ہے. وہ مسکراتے ہیں تو کئیوں کی دلوں کو جو ہے وہ راحت پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. جب وہ دیکھتے ہیں کسی کی طرف تو ان کا دیکھنا بھی ان کی فرحت کا سبب بنتا ہے. یہ رویہ ہی تو ہے جو کسی کے دل میں اترنے کا سبب بنتا ہے. اور یہ بھی رویہ ہے کہ جو کسی کے دل میں نکلنے کا، کسی کے دل سے نکلنے کا سبب بنتا ہے. تو رویہ اچھا اپنائیں تاکہ آپ دل میں اتر جائیں، دل سے نہ نکل جائیں. اس کا خیال رکھیں. آگے بڑھتا ہوں. جیسے کہ اعظم بھائی نے بیان کیا کہ بینیفٹس اس کے کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں. اچھا رویہ اگر اپنایا جائے، لیکن رویہ جو برا ہے اور ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہوتا علی بھائی، ان کا انداز اچھا نہیں ہوتا، ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا. بات کریں گے تو بات کم کرتے ہیں، دہاڑتے زیادہ ہیں. ہاں، وہ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس آنکھوں میں سے آگ نکلنا باقی ہے. وہ جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی وہ اس کو لات ماریں گے، کبھی اس کو لات ماریں گے. جیسے امیر علیہ سنت وہ مثال دیتے ہیں نا کہ بعض والد جو ہے گھر میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے شیر ببر آ گیا، ان کا کام ہی دھاڑنا ہوتا ہے. وہ آفس کے سارے معاملات اور وہاں جو چھڑا ہوا ہے نا ان کا مائنڈ پر، وہ سارا کے سارا ان کو نکالنا ہوتا ہے گھر پر آ کے. تو جو بندہ سماج میں اچھا رویہ نہیں اپناتا ہے اور اچھے طریقے سے نہیں رہتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے کہ اس کے نقصانات اور کیا کیا ہیں؟ جی، اچھے رویے کے جو فوائد بتائے ہیں اعظم بھائی نے، تو جہاں اچھا رویہ اپنانے کے فائدے ہیں وہیں پر اچھا رویہ نہ اپنانے، یعنی برا رویہ اپنانے کے نقصانات بھی ہیں. ایک بہت بڑا نقصان جو ہے ندیم بھائی وہ یہ ہے کہ جو بندہ برا رویہ اپناتا ہے نا، اس سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. اس سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم اگر کھولیں گے آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی ادا تھی، سبحان اللہ، کہ نبی پاک کے قریب صحابہ کرام جمع ہو جاتے تھے. سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ. رویہ تھا وہ. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے حبیب، میرے پیارے، اگر آپ سخت دل ہوتے، غصے والے ہوتے، تو یہ جو آپ کے اصحاب آپ کے پاس جمع ہے نا، یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. اگر رویہ اچھا نہ ہوتا، یہ اللہ فرما رہا، اگر آپ کا رویہ اچھا نہ ہوتا، آپ غصیلے مزاج کے ہوتے، سخت دل، غلیظ القلب، آپ سخت دل ہوتے، تو یہ آپ کے اصحاب آپ کے پاس جمع نہ ہوتے. تو پتہ کیا چلا کہ جو برا رویہ ہوتا ہے نا، جو نیگیٹو رویہ جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب نہیں بلکہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. اچھا، کوئی لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جی علی بھائی کی جو شکایت کرتے ہیں، یار میرے پاس کوئی نہیں آتا، میرا کوئی نہیں ہے، میرا گھر والے میرا سپورٹ نہیں کرتے، میری وائف میرا سپورٹ نہیں کرتی، میرا شوہر مجھے پوچھتا نہیں، میرے والدین مجھ سے پوچھتے نہیں، میرے دوسرے بھائی پہ توجہ دیتے ہیں، مجھ پہ توجہ نہیں دیتے.
تو ایسے سارے لوگ جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں، تو چونکہ ہم احساس دلا رہے ہیں نا، جی تو اگر ایسا ہے تو تھوڑا سا کبھی ایک جگہ بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں غور کر لیں کہ آپ کا رویہ کیسا ہے. جواب خود سے لیں. ہمیشہ جواب دوسروں سے ہی نہیں لیے جاتے ہیں، ہمیشہ جواب یوٹیوب یا گوگل سے ہی لینے کے نہیں ہوتے. ذرا اپنے آپ سے بھی جواب لیں کہ آپ کہاں ہیں. اگر ہم کہاں ہیں، ہمارے مقام کی پہچان ہم خود کر لینا، تو یہ بھی ایک اچھا رویہ ہے جو لوگ اپنانا نہیں چاہتے ہیں. خود کی اصلاح، خود احتسابی جس کو بولتے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے خود احتسابی. اپنے آپ کو، یعنی بولتے ہیں نا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا، اپنے آپ کو پرکھنا، یہ بڑی پیاری چیز ہے. اگر یہ نصیب ہو گئی تو یہ بھی اچھا رویہ ہی ہے. جی علی بھائی. جی یہ ماشاء اللہ اس پہ اچھی گفتگو ہوئی. مزید میں اگر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، نقصانات ہیں بتاؤں، جو برا رویہ والا بندہ ہوتا ہے نا، جس کا رویہ اچھا نہیں ہے، اس کی وجہ سے رشتوں کے اندر بھی دوری ہو جاتی ہے ندیم بھائی. آپ دیکھیں ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ناظرین شاید آپ کی بھی کچھ ایسے رشتہ دار ہوں گے کہ دو طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا. کچھ ہوتے ہیں بنانے والے، کچھ ہوتے ہیں بگاڑنے والے، جن کا رویہ ہمیشہ بنانے والا ماشاء اللہ ہوتا ہے. کبھی گھر میں کوئی بات ہوئی تو وہ باتیں ایسی کرتے ہیں جن سے بات بنے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب بھی بیٹھتے ہیں، گھر میں کوئی میٹنگ ہوئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، ایک مثال ہے، کوئی بات ہو گئی گھر کے اندر، کوئی جھگڑا ہو گیا آپس میں، کوئی بات ہو گئی، اس کو سلجھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا جب، تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات بنی ہے وہ سنبھل جائے، بات گھر میں ہے گھر میں ہی رہے. اور کچھ لوگ انہی کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بنے بنے ماحول کو بگاڑ دیتے ہیں. یعنی میں اگر اس کو محاورے میں کروں تو یہ یوں ہوگا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا بن جاتے ہیں کہ نہیں یار سنبھل جاؤ، گرو نہیں، کھڑے ہو جاؤ، پھر ملاقات کر لو. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ گرتی دیوار کو ایک دھکا اور صحیح، کہ کل گرتی ہو تو آج گر جائے، اور پوری دیوار کو جو ہے وہ گویا کہ توڑ کر رکھ دیتے ہیں. یہی آپ کردار بیان کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو کچھ لوگوں کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے جو ابھی آپ نے مثال سے سمجھایا ہے. تو ان لوگوں کی وجہ سے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے نقصان غلط رویے کا. غلط رویے کے اور بھی بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں. جو بندہ غلط رویہ رکھتا ہے ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے غلط رویے والا وہ شخص جو ہے، وہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اس کا ختم ہو جاتا ہے، یا تقریباً ختم ہو جاتا ہے، یا بہت کم ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جو بندہ جس کا رویہ غلط ہے وہ غلط ہی چیزیں اپنے ذہن کے اندر چلا رہا ہوتا ہے، گھما رہا ہوتا ہے. جس کا رویہ اچھا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. لیکن اگر رویہ غلط ہو تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل بھی کھو بیٹھتا ہے. اس طرح کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں اگر رویہ ہمارا غلط ہو. تو ناظرین دونوں پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی ہے. اگر رویہ اچھا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں، اگر رویہ برا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں. پوری دنیا میں ایک پکار ہے، ایک صدا ہے، ایک اعلان ہے، ایک آواز ہے جو اندر سے نکلتی ہے. کبھی وہ تحریر میں آ جاتی ہے، کبھی وہ جناب کتابوں میں لکھ دی جاتی ہے، کبھی بندہ کسی کو شیئر کر رہا ہوتا ہے. الگ الگ انداز میں وہ بات باہر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ بات ہے مجھے کامیاب ہونا ہے، مجھے کامیاب ہونا ہے، مجھے کامیاب ہونا ہے. بتاؤ کامیابی کہاں ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ چاہتا ہے مجھے کامیاب ہونا ہے، ٹیچر ہے تو وہ بھی چاہتا ہے اس کی پروموشن ہو. مجھے کامیاب ہونا ہے، آج ٹیچر ہوں کل میں پروفیسر بن جاؤں، آج اسکول میں ہوں، ہائی اسکول میں ہوں، کل جو ہے وہ کالج میں چلے جاؤں، یونیورسٹی میں چلا جاؤں. سب چاہتے ہیں کہ مزید کامیاب ہونا ہے. حل میں مزید کے نعرے ہوتے ہیں، مزید اور کامیابی. بزنس مین چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. جو جاب پرسن ہے وہ چاہتا ہے اس کی پروموشن ہو جائے. آج وہ اسسٹنٹ ہے تو کل جناب اسسٹنٹ اس کے ساتھ میں کام کر رہے ہو، وہ اسسٹ کر رہا ہو دیگر لوگوں کو، اس کی پروموشن ہو جائے، وہ آگے بڑھ جائیں. یہ سارے جو کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں، میں آپ کو بڑی بنیادی بات بتا دوں، اور تقریباً آج کے ایپیسوڈ کا ہمارا یہ خلاصہ ہوگا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنا ایٹیٹیوڈ پوزیٹیو کر لیجئے، اپنا بیہیویئر اچھا کر لیجئے، اپنا انداز اچھا کر لیجئے، اپنا رویہ اچھا کر لیجئے. آپ ہر اسٹیج پر کامیاب ہوں گے، ہر اسٹیپ پر آپ انشاءاللہ کامیابی تک آپ نہیں پہنچیں گے،
کامیابی جھوم جھوم کر آپ کو اپنے گلے لگا لے گی. کیا بات ہے. کامیابی آپ کو چومے گی. وہ بولتے ہیں نا کامیابی آپ کے پیر چومے گی. جی ہاں, آپ اپنی زندگی میں اس کو بسائیں. انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈز میں ہم اس پر اور بھی جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ کس کے ساتھ ہمارا رویہ رکھنے کا کیا فائدہ, کیا نقصان اور کیا ہوتا ہے. ہم صرف ایک آئینہ دکھائیں گے, اور اس آئینے میں اس گفتگو کے بعد, ہماری گفتگو کے بعد آپ کو اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کرنا ہے اور اپنے آپ سے پوچھنا ہے میں کہاں کھڑا ہوں. اور آئینہ جو ہوتا ہے نا علی بھائی, اعظم بھائی, یہ دکھانے کا کام کرتا ہے, بدلنے کا کام خود کا ہوتا ہے. صحیح. تو ہم بدل نہیں سکتے, ہم صرف وہ رویے بتائیں گے جو آپ کی زندگی بدلیں گے. کیا بات. رویہ جو زندگی بدل دیں. اگر آپ بدل چکے ہیں ان رویوں کے ذریعے جو برے ہیں, تو آپ اس پروگرام کو سن کر اپنے آپ کو ان رویوں میں ڈھال دیجئے جو آپ کی زندگی کو اچھے راستے کی طرف بدل دے, اچھی منزل تک لے جائے. تو کامیابی اگر چاہیے تو ہم اپنے رویوں کو اچھا کریں, رویوں کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یہ دعویٰ بھی تو خیر کرنا مشکل ہے کہ میرا رویہ اچھا ہے, کیونکہ یہ ایسا پارٹ ہے, ایسا سبق ہے جو کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. آپ دنیا میں رہ رہے ہیں, ہر دن ایک نیا پارٹ ہے, ہر دن ایک نیا رویہ ہے, ہر دن آپ ایک نئے انسان سے مل رہے ہیں. اب ہر انسان جو آپ سے مل رہا ہے اس کی سوچ مختلف ہے, اس کا انداز مختلف ہے, اس کا طریقہ مختلف ہے, اس کا بولنے کا طریقہ مختلف ہے, لیکن آپ سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں, سب کے ساتھ آپ یکساں رہیں, یہی ہمارا رویہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ یکساں رہتے ہیں, بڑے شاندار ہوتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ 10 قسم کے لوگ ہیں, وہ ایک کے بارے میں بیان کرتے ہیں, یار بڑا اچھا مسکراتا ہے, بڑا اچھا بولتا ہے, بڑا اچھا دیکھتا ہے, بڑا اچھا چلتا ہے, اس کے ساتھ میں رہنا سبھی پسند کرتے ہیں. تو یہ وہی بندہ ہے کہ جو ہر بندے کے ساتھ میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں اچھا رشتہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. بات یہ ہوگی کیونکہ ہم بدلنے کی بات کر رہے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, ہماری گفتگو سے ہمیں بدلنے کی کوشش کرنی ہے. بات یہ ہے, سوال یہ ہے میرے دونوں گیسٹ سے, کیا رویہ بدلا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں ایسا ہی ہوں, یار میں نہیں بدلنے والا. جیسے کچھ لوگ ہیں جن کے بولنے کا انداز نا بڑا ہیوی ہوتا ہے. ارے بھائی کیوں چلا رہے ہو؟ نہ میں چلا نہیں رہا ہوں, میرا انداز ہی ایسا ہے. اچھا کچھ لوگ ہوگا نا روڈ پہ ہوں گے نا, آپ ان کے ساتھ میں نکلیں گے, چلا ٹہلنے کے لیے چلتے ہیں, وہ آپ یہ کھڑے ہوں گے, وہ ہوگا وہاں پر, ہاں جی, وہ ایسا لگتا ہے کہ دوڑ ہی رہا ہے وہ. اچھا تو یہ بھی ایک مطلب سنت طریقہ ہے نا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ درمیانی رفتار چلتے تھے. صحیح. نہ ایسا چلتے تھے کہ لگے کہ دوڑ رہے ہیں, نہ اتنے دھیمے چلتے تھے, آہستہ چلتے تھے کہ بیمار محسوس ہو, درمیانی جو ہے وہ انداز ہوتا تھا. تو لوگ یہاں بھی کہتے ہیں ہاں میرا انداز ایسا ہے, میں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. ارے بھائی آپ جب بولتے ہیں تو آپ اپنی گفتگو میں 10 جملے وہ بولتے ہیں جو انسان کے دل کو چکنا چور کر رہی ہوتی ہے. نا یار میرا انداز ہی ایسا ہے. تو کیا رویہ بدلا جا سکتا ہے علی بھائی؟ جی بالکل بدلا جا سکتا ہے. اصل میں ندیم بھائی, ہمارے اندر بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں نا, ایک وقت کے ساتھ ساتھ وہ عادتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں ہم جب چھوٹے بچے تھے مٹی کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ اب آپ نے کھایا ہو نہیں کھایا ہو مجھے پتہ نہیں, اس کا کھائی تو ہے, کھائی ہے نا. تو مٹیاں کھاتے تھے, بچپن میں عادت تھی. اچھا کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں وہ انگوٹھا چوستے ہیں, انگلی چوستے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی چومی ہو ندیم بھائی اپنے اعظم, لیکن میں سب نہیں بتاؤں گا. اچھا سب نہیں بتائیں گے. تو یہ ایک عادت تھی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بچپن میں ہماری عادت یہ تھی کہ ہم سائیکل چلاتے تھے, بائک چلانا نہیں آتی تھی. ایک وقت آیا, بدلا نہیں بدلا, ایک عادت تھی ہماری بھائی, ہم پیدل ہی چل پاتے تھے, ہم نہیں چل پاتے تھے بائک پر یا گاڑی پر. ایک وقت آیا کہ ہماری جو روش تھی وہ تبدیل ہو گئی. تو اسی طریقے سے رویہ جو ہے نا یہ بھی ایک عادت ہے. رویہ ایک عادت ہی کا نام ہے. تو جس طرح دیگر عادتیں آپ چھوڑ سکتے ہیں, دیگر عادتیں بدل سکتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس کی میں ایک آپ کو آسان سی اور سمجھنے والی مثال آپ کو دوں کہ رویہ بدلا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ دیکھیں نا, ایک دو نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں اسلامی بھائی ایسے ملیں گے کہ جن کا رویہ غلط تھا. ماں باپ کے ساتھ تو طلاق سے بات کرتے تھے, شراب نوشی کرتے تھے, کتنا غلط رویہ ہے. جوا کھیلتے تھے, کتنا غلط رویہ ہے. اپنے رشتہ داروں کو ستاتے تھے, کتنا غلط رویہ ہے. لوگوں پر ظلم کرتے تھے, کتنا غلط رویہ. لیکن ان کو دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول ملا, اللہ کی رحمت سے الحمدللہ ان کا رویہ بدلا, اور آج وہ لوگوں کا رویہ بدلنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رویہ بدلا جا سکتا ہے. رویہ بدلا بھی جا سکتا ہے. اور
اصل میں ندیم بھائی ہمارا جو ہے نا وہ بار بار یہ کہہ کے مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ میں چینج نہیں ہو سکتا، میں بدل نہیں سکتا. اچھا ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آپ ہر نگیٹو چیز میں ہی ایسا کیوں بولتے ہیں؟ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کچھ نیک کام کر رہے ہیں تو اس میں کیوں نہیں کہہ رہے کہ بھائی اب میں اس انداز کو نہیں بدل سکتا؟ نہیں، جو ہماری نگیٹو والی چیزیں ہیں، جو ہماری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہیں، اس میں تو ہم یوں بڑے آسانی سے بول دیتے ہیں کہ نہیں میرا انداز ایسا ہے، میں نہیں چینج ہو سکتا. تو جو اچھی چیزیں ہیں ان کو لا کر بولے بندہ تو پھر بات ہی نرالی ہے. اور اس کی بنیاد پر اگر ہم بات کریں تو یہی ہے کہ بدل وہی سکتا ہے جو بدلنا چاہتا ہے. بدلنا چاہتا ہے. آپ بدلنے کو چاہ لیجئے، انشاءاللہ آپ بدل جائیں گے. صحیح. اگر آپ بدلنے کو نہیں چاہیں گے تو ظاہر ہے پھر یہ ایک پروگرام یا ایک سیریز کتنی چاہے کتابیں پڑھ لیں، کتنی لائبریریاں آپ کھنگال لیں، آپ کئی جو ہے وہ اس طرح کے اقوال پڑھ لیں اور ایک اس طرح کی جو ہے وہ آپ حکایات پڑھ لیں، لیکن آپ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے ہیں. جی ہاں، آپ ہی ہیں جو اپنے آپ کے رویے کو بدل سکتے ہیں. تو رویہ ایسا بدلیے کہ جو آپ کی زندگی کو بدل دیں انشاءاللہ الکریم. یہ پروگرام صرف یہی نہیں، یعنی ہم اندھیرے سے اجالے کی طرف تو لائیں گے، لیکن صرف وہ ایک ہی معنی میں نہیں لائیں گے کہ بندہ جناب جہالت سے اٹھ کر علم کی طرف آئے یا غفلت سے اٹھ کر وہ بیداری کی طرف یا عبادت کی طرف آئے، بلکہ اعظم بھائی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم یہ سیریز کو کمپلیٹ کریں گے کہ ہماری وہ اسٹیپس کہہ لیں یا وہ منزلیں کہہ لیں اور ہماری لائف سے جڑی وہ چیزیں کہہ لیں کہ جہاں پر بندہ دنیاوی طور پر بھی کامیابی چاہتا ہے اور اس کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ وہاں پر بھی اگر ہمارا بیہیویئر اچھا رہے، ایٹیٹیوڈ اگر ہمارا اچھا رہے تو ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا بہت ہے، اور اگر میں 2-3 لفظوں میں اگر میں بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں بدلنا ہے کچھ، اگر ہمیں کرنا ہے کچھ تو اپنے آپ کو بدلیے. لوگ دوسروں ہی کے رویوں پر بات کرتے ہیں، کبھی اپنے رویوں پر بھی غور کریں، بات کریں. انشاءاللہ الکریم زندگی بڑی آسان ہوں گی، اور ہماری بھی آسان ہوں گی، ہمارے ذریعے ہمارے ساتھ میں رہنے والوں کی بھی آسان ہوں گی. تو رویہ وہ اپنائیے جو ہماری زندگی بدل دے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور ایسے رویے جو لوگ اپناتے ہیں، لیکن وہ رویے جو اپناتے ہیں وہ کچھ لوگ ہیں دنیا میں ایسے ہیں جن کے ذریعے ہم وجود میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بڑا ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ ایک پرومو میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے یوتھ کا انداز کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے رویے اپنا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ درست ہیں، نہیں ہے تو کیوں ہے، اگر ہے تو کیوں ہے. انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل کے ساتھ کلام کریں گے. تو آپ ہمارے آنے والے ایپیسوڈ کا انتظار کریں. جب تک ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور ہاں FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا